بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلے جن کی نظیر نہیں ملتی اور پرامن معاشرے کی بقا کے ضامن ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز حکم دیا کہ ہر اس شخص کے لیے امان ہے جو اپنے ہتھیار ڈال دے، اپنے گھروں میں بند ہو جائے اور مزاحمت نہ کرے، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کسی زخمی کو نہ مارا جائے، بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے کچھ نہ کہا جائے، مگر 4 افراد کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اشخاص اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں بھی لپیٹ لیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن خطل، اکرمہ بن ابو جہل، قیس بن سبابہ، عبداللہ بن سرح۔ اکرمہ بن ابو جہل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جہاد کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش فرمایا۔ قیس بن سبابہ کے قبیلے کے شخص نمیلہ نے قتل کر دیا۔ عبداللہ بن سعد ابی سرح حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن سعد ابی سرح کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بالآخر بیعت کر لی۔ یہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کاتبین وحی میں سے تھا، مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آیا اور چلا گیا تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے بیعت نہیں کیا، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار نہیں تھا جو اٹھ کر اسے قتل کر دیتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کیا خبر آپ کے دل میں کیا بات ہے؟ آپ صرف آنکھ کا اشارہ ہی کر دیتے تو ہم اس کا کام تمام کرتے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے شایان نہیں
کہ اس کی آنکھوں میں خیانت پائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے، ہر برائی سے پاک رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی رکھا۔ وما توفیقی الا